اللهم كل وليك حجت ابن الحسن۔ تو ارادہ اب مضبوط کیسے ہوتا ہے، اس کی ٹیکنیک آپ کو بتا دوں۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز کھانے میں بڑی پسند ہے، مثلا ڈیلی بیسس پہ آپ اپنا موبائل بڑا یوز کرتے ہیں، 7 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 2 گھنٹے، ہر وہ چیز جس کی آپ کو عادت ہے، مثلا ایک بندے کو مرغی پسند ہے، ایک بندے کو آئس کریم پسند ہے، ایک بندے کو چائے پسند ہے، تو فرمایا کہ جب بھوک بھی لگی ہو اور وہ چیز سامنے بھی پڑی ہو اور دوسری چیز بھی پڑی ہو، اب نفس کہے گا کہ وہ کھاؤ جو تجھے پسند ہے۔ اس دن نفس کو بولو کہ نہیں، آج اپنے ارادے پہ چلوں گا، تیرے ارادے پہ نہیں چلوں گا۔ تو 2 دن وہ چیز نہ کھاؤ جو تجھے پسند ہے۔ تبھی فرمایا کہ مومن کم از کم ہفتے میں 1 روزہ، نہیں تو 15 دن میں 1 روزہ، نہیں تو مہینے میں 1 روزہ رکھتا ہے۔ یہ روزہ اللہ نے کیوں واجب کیا؟ تاکہ سال میں 1 مہینہ خدا ٹریننگ دیتا ہے ہمارے ارادوں کو مضبوط کرنے کی۔ اب 1 مہینہ اللہ ٹریننگ دیتا ہے، اور جیسے یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں خود کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے۔ دیکھیے 1 مہینہ آپ روزہ بڑی آسانی سے رکھ لیں گے، شروع کے 3-4 دن میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ارادہ جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں رمضان ختم ہوا، یہاں آپ 3 دن کبھی اس رشتہ دار کے گھر میں کبھی اس رشتہ دار کے گھر میں عید کی دعوتوں کو کھانے کے لیے چلے گئے۔ میں مومنوں کو کہتا ہوں جب 3 دن عید کے گزار لو، مجھے 4تھے دن روزہ رکھ کے دکھاؤ۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، 1 مہینہ خدا نفس کو پتلا کرتا ہے، اور میں 3 دن میں سے اتنا موٹا کر دیتا ہوں کہ 4تھے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کم از کم ہفتے میں 1 دن روزہ رکھو، تاکہ تمہارا نفس پر کیا رہے؟ کنٹرول رہے۔ جو چیزیں پسند ہیں 2 دن کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ مثلا موبائل پہ جو چیز زیادہ استعمال کرتے ہو، کام کی بھی نہیں ہے لیکن وہ تمہاری عادت بن چکی ہے، تو ارادہ بناؤ بھائی 2 دن موبائل استعمال نہیں کروں گا، تو آپ کو پتا چلے گا یہ کام میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ مثلا مومن گھر آتا ہے، دن میں تو کتنے گھنٹے باتیں کرتا ہے، نیت کر لو کہ میں دن میں 1 گھنٹہ مختص ہے، اس 1 گھنٹے میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ زبان پر کنٹرول ہوگا۔ اچھا 1 گھنٹے میں کیا کروں گا؟ کہ 1 گھنٹہ کسی سے بات نہیں کروں گا، ہاتھ میں تسبیح لیجئے، اس 1 گھنٹے میں بس ذکر پروردگار عالم کروں گا۔ اس سے آپ جج کر سکیں گے کہ میرا ارادہ کمزور ہے یا میرا ارادہ مضبوط ہے۔ اب بندے کا جب ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی کم از کم ہفتے میں 1 روزہ رکھے، اپنی زبان کو 1 گھنٹے کے لیے حالت سکوت میں ڈال دے اور ذکر خدا میں مشغول ہو جائے، یہ زبان جب باہر جاتا ہے بول دے بھائی 1 ہفتہ جب جاؤں گا نگاہوں کو جھکا کر چلوں گا، تو پتا چلے گا آنکھوں پر کنٹرول ہے کہ نہیں ہے۔ بندہ سفرے پر بیٹھے خود کو پابند کر لے، مثلا 1.5 روٹی سے زیادہ نہیں کھاؤں گا، 2 روٹی سے زیادہ نہیں کھاؤں گا، فکس کر لے اپنے اوپر نا۔ مولا وصیت کرتے ہیں نظم امورکم، اپنے امور کو نظم دو، نظم میں ہی تقوی ہے۔ جب تک نظم نہیں ہے بندے کو پتہ نہیں صبح کتنی روٹیاں کھاتا ہوں، دوپہر کو کتنی روٹیاں کھاتا ہوں، رات کو کتنی کھاتا ہوں، کوئی نظم نہیں ہے۔ اب اگر بندہ موٹاپے کا شکار ہے، آیت اللہ دستغیب کے پاس ایک موٹا سا بندہ گیا کہ قبلہ کوئی وظیفہ دیجیے تاکہ میں پتلا ہو جاؤں۔ آقا نے کہا ایک کام کرو، اپنے ہر لقمے پر انا انزلنا پڑھا کرو، اپنے ہر لقمے پر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا، اور جب پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ کھانا سامنے پڑا ہوا ہے۔ پہلے یہ سمجھو 1 انا انزلنا میں 10 لقمے کھا جاتا تھا، اب مولانا نے کہا 1 لقمہ کھانا ہے۔ اب بندہ جتنی دیر چباتا جائے گا اس کا تقریباً 20 30 یا 40 لقموں میں پیٹ ویسے ہی بھر جاتا تھا، کیونکہ ڈائجسٹ سسٹم کو دیر سے پتہ چلتا ہے کہ بھر چکا ہے، یہ 10 منٹ لیٹ اپنے دماغ کو رپورٹ دیتا ہے۔ تب امام نے فرمایا ابھی پیٹ میں جگہ ہو تو کھانے کو ترک کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان کا ارادہ مضبوط ہوگا، یعنی حرص سے غذا پیدا نہیں ہوگا، یہ خود اپنے حرص کو کیا کرے گا؟ کنٹرول کرے گا، اور اس کنٹرول سے اس کا ارادہ مضبوط ہوگا۔ اب جب پیٹ پر ارادہ مضبوط ہو گیا، آنکھوں کے لیے ارادہ مضبوط ہو گیا، راہوں کے لیے ارادہ مضبوط ہو گیا، اس نے ہفتے میں 1 روزہ رکھا، مہینے میں 2 روزے رکھے، اب اس کا ارادہ مضبوط ہو گیا۔ جب ارادہ مضبوط ہو جائے اب تزکیہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے سمجھ لیا اب جو میں کہوں گا میرا بدن وہ کرے گا، اس کے بعد اب تزکیے کے راہ پہ چلتے ہیں، اور تزکیے کی ابتدا ہوتی ہے حاسبو
قبل ان تحاسبوا، محاسبے سے شروع ہوتی ہے کہ اے مومن جس طرح اپنے بزنس کا حساب و کتاب کرتے ہو کہ کتنا پیسہ آیا اور کتنا پیسہ گیا، تم نے ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے کہ انکم اتنی ہوئی ہے، انویسٹ اتنا ہوا ہے، اسی طرح یہ جو خدا نے تجھے اعضاء دیا ہے یہ اللہ نے تیرے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے۔